1996 میں پاکستان میں ایک قانون منظور ہوا۔ بظاہر تو یہ ایک ظالمانہ سزا کو ختم کرنے کے لیے تھا، لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ حقیقت، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ قانون ایک زیادہ انسانی معاشرے کی طرف ایک قدم تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ اس پوری گتھی کا جواب اسی ایک سرکاری دستاویز کے الفاظ میں چھپا ہے: دی ایبولیشن آف دی پنشمنٹ آف وپنگ ایکٹ 1996۔ آئیے ذرا اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ پہلی نظر میں اس قانون کا مقصد بالکل صاف اور سیدھا لگتا ہے: ایک مخصوص سزا کو ختم کرنا۔ قانون کی شروعات ہی ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ چونکہ کوڑوں کی سزا کو ختم کرنا قرینِ مصلحت ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل سیدھی لگتی ہے نا؟ لیکن ٹھہریے، اسی جملے کے فوراً بعد ایک ایسا موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اور وہ موڑ ہے حد کا استثناء۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں قانون ایک بالکل غیر متوقع رخ اختیار کر لیتا ہے اور کوڑوں کی سزا کے مکمل خاتمے کو روک دیتا ہے۔ تو دیکھیں، تضاد یہیں پر ہے۔ ایک طرف تو یہ قانون کہتا ہے کہ زیادہ تر قوانین کے تحت کوڑوں کی سزا ختم، لیکن دوسری طرف یہ صاف صاف کہتا ہے کہ اگر سزا حد کے طور پر دی جائے تو وہ برقرار رہے گی، یعنی سزا کی ایک قسم ختم کی گئی لیکن دوسری کو بچا لیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس پورے قانون کو سمجھنے کا دار و مدار صرف ایک لفظ پر ہے: حد۔ آخر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور اہم بات یہ ہے کہ قانون نے اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اس نے خود ہی حد کی تعریف کر دی۔ قرآن پاک اور سنت میں بیان کردہ جرائم کی سزا، تو یہ تعریف اس قانون کی بنیاد ہے، اس کی روح ہے۔ اچھا، تو جب یہ قانون آیا تو فوری طور پر کیا تبدیلیاں ہوئیں؟ اصل میں اس نے کچھ بہت اہم اقدامات کو فوراً حرکت میں لایا۔ اس کے اثرات فوری اور دور رس تھے۔ سب سے پہلے تو یہ نیا قانون فوراً پورے پاکستان میں نافذ ہو گیا۔ دوسرا، 1909 کا جو پرانا نو آبادیاتی دور کا کوڑوں کا ایکٹ تھا، اسے ختم کر دیا گیا۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ کوڑوں کی جتنی بھی سزائیں تھیں جن پر ابھی عمل نہیں ہوا تھا، وہ سب کی سب فوری طور پر معاف کر دی گئیں۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ پیچیدہ قانون ہمیں اپنی وسیع اہمیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ آئیے اس کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ اس قانون نے کوڑوں کی سزا کا عام استعمال ختم کیا، لیکن حد کے طور پر اسے قائم رکھا۔ حد کی تعریف قرآن و سنت کے مطابق کی۔ 1909 کا پرانا برطانوی دور کا ایکٹ منسوخ کیا اور باقی تمام سزاؤں کو معاف کر دیا۔ تو دراصل یہ قانون ایک تیر سے دو شکار کر رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ قانونی نظام میں ایک قسم کی جدت لا رہا تھا، اور ساتھ ہی ریاستی قانون کے اندر مذہبی اصولوں کی جگہ کو اور پکا کر رہا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، جو صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ قانونی اصلاحات کی ضرورت اور اپنی گہری مذہبی اور ثقافتی روایات کے بیچ توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا آج بھی دنیا بھر میں کئی ممالک کو ہے۔